ماشاءاللہ آج عرس کی تاریخ بھی بہت مقدس رات میں پڑی. ایک تو عرس کی برکتیں اور رات کی برکتیں، آپ کو دونوں برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھے. بچے بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں. آخری میں فیصلہ کریں کہ مولانا نے آپ کو کون سا پیغام پیش کیا. جیسی محفل ویسی تقریر، جیسا جلسہ ویسی تقریر. آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا. ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کیسی گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، ولی کون بنتا ہے اور ولیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ولیوں کی پہچان کیا ہوتی ہے. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا، کیا اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں یا عام لوگوں کی طرح سڑ گئے، گل گئے، مٹی میں مل گئے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں. جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کیا ان کی بات غلط ہے یا ان کی بات صحیح ہے، وہ بات بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ شب برات کیا ہے، شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی فضیلتیں اور اس کا مرتبہ بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ماں باپ کی قبر پر جانا چاہیے کہ نہیں، بزرگوں کے مزار پر آنا چاہیے کہ نہیں، جائے تو جانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اگر بتی جلائے تو قبر پر جلانا چاہیے یا قبر کے باہر، موم بتی جلائے تو قبر پر جلانا چاہیے کہ قبر کے باہر. یہ ساری باتیں میں بیان کروں گا. تقریر میں کوئی اٹھتا ہے تو پکڑ کے بیٹھائیے تاکہ جلسہ آپ کا خراب نہ ہو. بات صاف صاف مل رہی ہے؟ اگر بولو، میری آواز صاف صاف مل رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ. اگر صاف صاف مل رہی ہے تو آئیے ادب کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نظر، جن کی شان نہ آتی نہ کل کوثر، شاف محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع محبت سے پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی. بارک وسلم سرور صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ جلسے میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شب برات ہے اس لیے مجمع کم ہوا ہے. بات تو صحیح ہے، چونکہ ہر گاؤں میں آج کی رات محفلیں ہیں، ہر گاؤں میں. ورنہ حضرت کے آستانے پہ یہ میرا تیسرا اتفاق ہے، تیسرا یا چوتھا. حضرت کی بارگاہ میں آیا، دیکھا ایک دم بالکل مدرسہ تک لبالب، بالکل جہاں تک نظر جا رہی ہے آدمی آدمی ہے. لیکن چونکہ آج کی رات شب برات ہے، آدمی ذکر و اذکار میں لگا ہے، اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آپ لوگ یہ مت سمجھے کہ آپ کی رات بیکار جا رہی ہے. آپ ذکر رسول میں گزار رہے ہیں، نعت شریف سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، ثواب کا کام ہے. تو بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں. اجازت ہے؟ جلدی بولے، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شعر سنیے. شاعر لکھتا ہے، ادھر دیکھیے، شاعر لکھتا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور یہ بھی شعر سنیے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے،
हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसे कौड़ी से होशियार रहना, अपनी जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपनी बिजनेस अपने कारोबार से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही खसारे में है, वही घाटे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। मगर कुछ लोग दुनिया में ऐसे आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे जमाना कल उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े बादशाह मरकर मिट्टी में मिल गए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन गौसे आजम को देखो, सारी दुनिया याद कर रही है। गरीब नवाज को देखो, सारी दुनिया याद कर रही है। मखदूम समनानी को देखो, सारी दुनिया याद कर रही है। मखदूम पंडवी को देखो, सारी दुनिया याद कर रही है। सरकार आला हजरत को देखो, सारी दुनिया याद कर रही है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, सारी दुनिया याद कर रही है। सरकार दीवान शाह को देखो, सारी दुनिया याद कर रही है। सरकार मुजाहिद मिल्लत को देखो, सारी दुनिया याद कर रही है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, ज़माने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पूरी तकरीर सुनकर जाइए, ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदन के रोंगटे खड़े होंगे। बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। अभी 5 मिनट इंतजार कीजिए। मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो। आज बड़ी मुकद्दस रात है, मौका है, तौबा कर लो। फिर मौका मिले
یا نہ ملے، یہ رات تمہیں میسر ہو یا نہ میسر ہو، یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، آج ہی کی رات میں تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اپنا وقت برباد مت کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور رب سے وعدہ کرو، اے پروردگار آج سے میں 5 وقتہ نماز پڑھوں گا، پروردگار رمضان کا روزہ رکھوں گا، پروردگار ماں باپ کی خدمتیں کروں گا، پروردگار اپنی بیوی کا حق ادا کروں گا، پروردگار اپنے پڑوسیوں کی خدمت کروں گا، پروردگار تیرے محبوب سے محبت کروں گا، پروردگار میں غریبوں کے کام آؤں گا، پروردگار میں شراب جوا سٹا سے بچوں گا۔ آج کی بڑی مقدس رات ہے، ادھر دیکھیے آپ سید الشاہ دیوان شاہ کے آستانے پر حاضر ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کا مزار تماشا گاہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں بزرگوں کا مزار کھیل کود کا اڈا ہے، بزرگوں کے مزار پر چلو بچوں کے لیے غبارہ خرید کر لایا جائے، بزرگوں کے مزار پر چلو حلوہ پراٹھا کھایا جائے، بزرگوں کے مزار پر چلو وہاں جا کر کے نظارہ کیا جائے۔ بزرگوں کا مزار اس لیے نہیں ہے کہ غبارہ لگایا جائے، بزرگوں کا مزار اس لیے نہیں ہے کہ حلوہ پراٹھا کھایا جائے، بزرگوں کا مزار کھیل کود اور تماشا کا اڈا نہیں ہے، بزرگوں کا مزار تو اس لیے ہے کہ یہاں پہنچو تو عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ تمہارے باپ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، تمہارے گاؤں کے لوگ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، بڑے راجہ مہاراجہ مر گئے، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، مگر دیوان شاہ کو سارے بنگال کے لوگ یاد کر رہے ہیں، بڑو غریب نواز کو سارا ہندوستان یاد کر رہا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ جب غور کرو گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے، اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے۔ بٹھا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر برے گلزار ہوتا ہے۔ اے ہمارے بچوں ادب سے بیٹھو، اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ حدیث کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق تقریر ہوگی۔ اجازت ہے نمبر آنا چاہیے 11 بجے، لیکن جب ساری دنیا سو جاتی ہے تب ہم جیسے لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں، جب آدھا مجمع بھاگ جاتا ہے تھک جاتا ہے تب لوگ ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ آپ کو موقع ملا ہے، بالکل ادب سے بیٹھیں، اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع اگر حدیث سننے کا مشتاق ہے تو ہاتھ اٹھا کر ادب سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، نبی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا۔ قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم